السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 30 ستمبر 2024 پیر کا دن ہے۔ رات کے 8 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے، وہ رپورٹ بھی آپ اسی ویڈیو میں سنیں گے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مسلمان اویسی کو اپنا لیڈر تسلیم کرے، علماء کا اعلان۔ چیف امام اتراکھنڈ مفتی رئیس احمد صاحب نے اسد الدین اویسی کے تعلق سے مولانا محمود مدنی کے بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے اویسی کی سیاسی لیڈر ماننے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور حنفی دیوبندی مسلمان ہیں جو کہ حق کی ترجمانی بڑھ چڑھ کر کرنے سے کبھی پیچھے نہیں رہے، اور مولانا محمود مدنی نے جو بیان جاری کیا ہے وہ بیان غلط ہے، اس کی علماء کو مذمت کرنی چاہیے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے محتی ہوں یا مولانا سجاد نعمانی ہوں یا دیگر علماء ہوں، اور اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم انتشار کی باتیں کریں کہ جس سے شیرازہ بکھر جائے، منتشر ہو جائے، اور اویسی کے سلسلے میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اسد الدین اویسی باصلاحیت آدمی ہیں، ان کے اندر قائدانہ صلاحیت بھری ہوئی ہے۔ مولانا محمود مدنی جمعیت علماء کے صدر ہونے کی حیثیت سے اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ان کی ذات اور عہدے کے بالکل مناسب نہیں ہے، جس سے پورے ملک میں انتشار پیدا ہو جائے۔ مولانا محمود مدنی جمعیت علماء کے صدر ہونے کی حیثیت سے اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ان کی ذات اور عہدے کے بالکل غیر مناسب ہے کہ جس سے پورے ملک میں انتشار پیدا ہو جائے۔ مولانا محمود مدنی کا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان کوئی پہلی بار نہیں ہے، کئی دفعہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دے چکے ہیں۔ کیا اس سے علماء اور جمعیت کے دیگر ذمہ داران واقف نہیں ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ مولانا محمود مدنی خائف ہیں یا کسی کی چاپلوسی کے صدمے ہیں یا کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ چیف امام اتراکھنڈ مفتی رئیس احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں مولانا محمود مدنی کی اس ذمہ داری سے ہی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن حق کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اسد الدین اویسی کے سلسلے میں انہوں نے اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نہ سیاسی آدمی ہوں اور ہر ایک کو آزادانہ اختیار ہے کہ وہ جس پارٹی سے چاہے جڑے یا نہ جڑے، اور نہ میں ان کی پارٹی کا ممبر ہوں اور نہ ووٹر ہوں۔ مگر اسد الدین اویسی متقی پرہیزگار آدمی ہیں، مگر ان کے بیان اور تحریریں پڑھی ہیں اور انہیں دیکھا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بہت سنجیدہ اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، وہ ان سب سے زیادہ آگے ہیں، سیاست کی صلاحیت کا پہاڑ ہیں۔ میں علامہ اور لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اسد الدین اویسی کو سمجھے اور انہیں اپنا قائد منتخب کرے۔ کہیں کل ایسا نہ ہو کہ یہ بھی آپ سے چھن جائے اور آپ کے حق میں کوئی بات کرنے والا نہ ہو۔ وہیں دوسری جانب صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ عام انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور دنیا لگاتار خاموش بیٹھی ہے۔ لبنان میں انسانیت کش حملے کی شدید مذمت۔ نئی دہلی 30 ستمبر۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ساتھ لبنان پر مسلسل بمباری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا ہے کہ اس طرح کی جارحیت خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ غزہ میں ہزاروں معصوم بچوں اور بے کس لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اسرائیل اب لبنان میں عام انسانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے لبنان میں پیٹھ کے پیچھے سے کیے گئے حملے میں حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ سمیت متعدد رہنماؤں کی وفات پر بھی گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کی بے لگام کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی اور عالمی برادری کی جانب سے کسی مضبوط اقدام کی عدم موجودگی کی وجہ سے جاری ہے۔ افسوس ہے کہ عالمی برادری دہشت گردانہ اور وحشیانہ عمل کو انجام دینے والے ملک کا ہاتھ پکڑنے میں ناکام ہے اور اس کی انسانیت سوز کارروائیاں لگاتار جاری ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور انسانیت کی حمایت کے لیے الائنس آف ہیومنٹی قائم کیا جائے تاکہ پورے خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچایا جا سکے۔ دوستو، یہ بیان دیا ہے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب نے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ جمعیت اور سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں یہ ممنوع ہے، بلکہ منصفانہ نظام حکومت کے قیام کے لیے سیاست میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بنی اسرائیل کی سیاست اس کے نبی کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ ان کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا،
یکے بعد دیگرے ہر بیعت پر وفا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں کردار کی بلندی اور سیاست کی جامعیت رکھ دی تھی، ورنہ آپ امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا۔ جمعیت کی سیاسی خدمت۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علماء کرام نے ہر زمانے میں ملک کی سیاست میں کسی نہ کسی صورت میں حصہ لیا، اور اسلام کے دوسرے شعبوں کی طرح سیاست کے شعبے میں بھی لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کی۔ لادینی اور گندی سیاست کی غلاظتوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لایا اور اس سلسلے کی راہ کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ جمعیت علماء ہند کا قیام بھی مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے ساتھ سیاسی رہبری کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہوئی تھی۔ چنانچہ 28 دسمبر 1919 کے امرتسر کے جمعیت علماء کے پہلے اجلاس میں عارضی صدر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ اقتصادیات و شخصیات کی اصلاح تو علماء کا فرض ہو اور سیاست سے علیحدہ رہنے کی انہیں ہدایت کی جائے، اور سیاست کو مذہبی دائرے سے خارج سمجھ کر ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے جو مذہبی معلومات پر چندہ عبور نہیں رکھتے۔ جمعیت کی سیاست سے علیحدگی۔ جمعیت علماء ہند آزادی سے قبل مسلمانوں کی مذہبی و شرعی رہبری کے ساتھ سیاسی امور میں بھی رہنمائی کرتی رہی اور آزادی کے تمام سیاسی تحریکوں میں شامل رہی تاکہ ملک آزاد ہو گیا۔ پھر اچانک کیا ہو گیا کہ ملک کی آزادی کے مان بعد جمعیت علماء ہند نے عملی سیاست سے کنارہ کشی کا بڑا فیصلہ لے لیا۔ اس فیصلے کے محرکات کیا تھے یہ تو اس وقت کے ارباب جمعیت بہتر جانتے ہیں، یا اللہ رب العزت، مگر سوال یہ ضرور ہوگا کہ ایسے وقت میں جبکہ مسلمانوں کو بعد از تقسیم والے بھارت میں سیاسی قدم جمانے کی شدید ضرورت تھی، اس وقت سیاست سے الگ تھلگ رہنے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا اور کس امید پر کروڑوں مسلمانوں کے سیاسی تقدیر کا فیصلہ ایک ایسی قوم کے ہاتھوں میں دے دیا گیا جس کی مسلم دشمنی کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے کہ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ جمعیت پر الزام۔ یہی نہیں کہ جمعیت سیاست سے الگ تھلگ رہی، بلکہ یہ حقیقت بھی قبول کرنا چاہیے کہ آج تک جمعیت نے مسلمانوں کی اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا اور نہ ہی اس کے لیے کوشاں افراد و جماعت کی کھل کر حمایت کی ہے، بلکہ اس کے اعلیٰ قیادت پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ لوگ پس پردہ ایسی کسی بھی تحریک کو ناکام بنانے میں شامل رہے ہیں۔ جمعیت کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ مسلمانوں کو علیحدگی پسند سیاست سے نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا، اور تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی بھی شخص ملک کے نفرتی ماحول میں تنہا مسلم سیاست کی حمایت نہیں کرے گا، لیکن برادران وطن کے پسماندہ اور مظلوم طبقات کے ساتھ مل کر بھی اپنا سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی جمعیت کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی غلام بن چکے ہیں۔ اسلام میں زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی موجود ہے، پھر یہ کیسے مناسب ہے کہ ہم سیاسی رہنمائی کسی غیر سے لیں یا اسے ہی اپنا سیاسی قائد و لیڈر بنائیں؟ اب بھی موقع ہے۔ جمعیت اس ملک میں مسلمانوں کی سب سے قدیم اور سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے اور مسلمانوں کی سب سے مضبوط آواز ہے۔ ملک بھر کے کونے کونے میں اس کی ممبران و ارکان موجود ہیں۔ اگر اس کے پلیٹ فارم سے اس پر قدم اٹھایا جاتا تو کامیابی یقینی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم نے غیروں کو ہی اپنا لیڈر بنانے میں اپنی توانائی صرف کی اور کبھی اس کو اور کبھی اس کو سر پر بٹھاتے رہے، لیکن اب بھی وقت نہیں گیا ہے۔ اب بھی لمبی پلاننگ کے ساتھ اس سمت میں قدم بڑھایا جائے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔